كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. محرم کھانا پکانا کیسا ہے؟ محرم کھانا پکانا کیا؟ اچھا، یعنی حالت احرام میں کھانا پکا سکتا ہے؟ بالکل پکا. جب کھا سکتا ہے تو پکا کیوں نہیں سکتا؟ محرم کے مہینے میں. ہاں، محرم کے مہینے میں. محرم کے مہینے میں کس چیز کے؟ محرم میں روٹی نہیں کھاتے لوگ. کو پکاتے ہیں. وہ تو بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، وہ تو حرام ہے. 10 کو خیرات کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، وہ تو ناجائز ہے. حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور یہ دودھ کی سبیلیں بھی لا رہے ہیں. تم بھی روزہ رکھو، بھوکے مرو اس دن، تاکہ تمہیں بھی ثواب ہو، حسین کی پیاس یاد آئے. ایسے تو نہ ملنگ بھرنا دودھ پینے والے. حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے تو حضور نے ہمیں بھی حکم دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. اس دن خاص طور پہ محرم کی نیت سے خیرات کرنا یا کوئی تقسیم کرنا یا کوئی شیرین ویرین، وہ بالکل بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ. حضرت حسین کے بعد ایمان سے کہیں، آپ کے اہل بیت میں سے کس کس نے محرم میں خیرات کی ہے؟ ایک کا نام تو لینا جرأت کر کے. یہ تو لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں، کبھی 11ویں شریف ہے، کبھی محرم شریف ہے، کبھی 40واں شریف ہے، کبھی عرس شریف ہے. کھانا مولوی کا چلتا رہتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی کسی مولوی کو کمزور دیکھا ہے؟ پیر اور مولوی کبھی کمزور دیکھے ہم؟ اللہ والے کمزور ہوں گے، کیونکہ وہ تو احتیاط کرتے ہیں نا. اللہ والے تو وہ تو مشتبہ چیز سے بھی بچتے ہیں. ہمیں یاد ہے، میں نے زیارت کی ہے لیکن مجھے اتنی عقل نہیں تھی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کو جب دعوت دیتے نا کوئی میرے جلسے میں تشریف لائے تو کہتے ہاں بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا ہوں. اب جب پوچھتے شاگرد حضرت کیوں؟ فرمایا بھائی اس دن میرے پاس کرائے کا پیسے ہی نہ ہوں تو میں کیسے جاؤں گا، اس لیے وعدہ نہیں کرتا. لیکن اگر اللہ اسباب بنا دیتے. اچھا، جب جاتے تھے تو ایک تھیلی میں چنے رکھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، اور اگر آپ کو تسلی نہ ہوتی کہ اس کی بیوی باوضو کھانا نہیں پکاتی، باوضو آٹا نہیں گوندتی، کھانا نہیں کھاتے. وہ کہتے تھے کہ اگر بے نماز عورت کا کھانا ہاتھ کا پکا ہوا کھا لو تو اللہ دل کا نور چھین لے، دل میں اندھیرا ہو جائے. یہی وجہ ہے نا کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا. طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بگڑا کچھ بھی نہیں. چونکہ گھر جا کے تو پھر تو وہی بیٹھی ہوئی ہے، جس نے وضو تو وضو پتہ نہیں غسل بھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں کیا ہوتا. تو وہی پھر ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے تھوڑے سے وہ چنے اور گڑ کھا کے پانی پی رہے تھے، بس سامنے. حضرت کھانے میں بھائی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کھانے کی. یہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. ایوب خان نے مجبور کیا امیر افقال آباد کو. امیر افقال آباد اس زمانے میں گورنر تھے، وہ حضرت کے بڑے مرید تھے. اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے اور میری تمنا ہے کہ حضرت لاہوری پڑھائیں. اب میں تو کہہ نہیں سکتا، مجھے پتہ لگا ہے تمہارا تعلق ہے، تم حضرت کو جا کے کہو. امیر افقال آباد کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ پیغام بھیج دے، خود چل کے آیا. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اور آ کے کہا کہ حضرت اس لیے آئے. فرمایا ہاں بھائی، آپ کی عزت رکھنے کے لیے فقیر آ جائے گا، نکاح بھی پڑھا دے گا، لیکن ایک تو میری شرط یہ ہے کہ مجھے لینے کے لیے سواری نہ بھیجی جائے، میں اپنی سواری پہ خود آؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں آ جاؤں تو پھر مجلس میں دیر نہ ہو، فوراً نکاح پڑھا دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ میں اس مجلس کا کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی ہدیہ دینے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی، اور اپنی سواری سے ہی واپس آؤں گا. اور نکاح تو ہمیں ساری شرطیں قبول ہیں. حضرت سائیکل پہ آئے، بادشاہ کے بیٹے کی شادی کے نکاح پڑھانا ہے، سائیکل پہ آ رہے ہیں. آج کا مولوی ہوتا تو کہتا جی جھنڈے والی کار بھیجیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سائیکل پہ تشریف لائے اور آگے بیٹھے اور خطبہ شروع کر دیا فوراً.
ایسے انتظامات پہلے مکمل تھے، چونکہ امیر افکار باغ جانتے تھے کہ حضرت کا تو ایک مزاج ہے نا، اس کے خلاف ہوگا تو پھر بد دعا کا بھی ڈر ہے۔ نکاح ختم ہوا، دعا کی، مبارک دی، اٹھ کے چلے، سائیکل باہر کھڑی ہوئی تھی، سائیکل پہ بیٹھے، بھاگا بھائیوں پیچھے، لیکن حضرت سائیکل پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا امیر افکار باغ میں یہ آدھی، انہوں نے کہا دیا تم چھوڑو، بس کہنے کی جرت ہی نہ کرو۔ جب انہوں نے لینا ہی نہیں تو مجھے کیوں بے عزت کراتے ہو، تمہارا کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے شاید ہمارا ملک بچا ہوا ہے، ورنہ اگر ساری یہ کرایہ دار ہوتے، ساری یہ مجرے گانے والے اور سرکاری لوگوں کے آگے پیچھے پھرنے والے ہوتے تو پھر تو اس ملک کا اللہ حافظ۔ اسی لیے ہمیشہ بہرحال وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا جی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی پولیس والے کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک انسپیکٹر پولیس آئے اور نے کہا حضرت خدا کے لیے مجھے بیعت کرو، میں مسجد میں بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں کھائی، کبھی حرام کا پیسہ نہیں دیا، کبھی حرام کا کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہاری بیعت تو بھائی ہم بالکل ہی نہیں کریں گے۔ حضرت یہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا ہم یہی حیران ہوتے تھے کہ تم لوگ ظلم کرتے ہو، ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تمہارے جیسے جو نیک لوگ اندر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے محکمہ بچ جاتا ہے، تو لہٰذا تمہاری بیعت میں نہیں کرتا۔